بعض لوگوں کی سوچ یہ ہے جو پرانے تبلیغ والے ہیں، اور ان کی سوچ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو دو گروپ ہیں دعوت تبلیغ کے، ایک مولانا سعد صاحب کے انڈر جو امیر کے تحت ایک جماعت کے امیر مطلب بنے ہوئے تبلیغی جماعت کے نظام الدین کے انڈر، تو وہ اپنا کام کرتے رہیں، اور جو دوسرے شورا والے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں شورائی جماعت کے طور پر، اور آپس میں الجھے نہیں، اور آپس میں جو ہے نا لڑے نہیں، آپس کے اندر جو ہے نا ایک دوسرے کو کاٹے نہیں، شورا اپنا جماعت کام کرتی رہے اور امیر کے اندر جو ہے وہ جماعت اپنا کام کرتی رہے، دنیا بھر کے اندر جائیں، جماعتیں جائیں، لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں، اعمال کی طرف بلائیں، لوگوں کو نمازی بنائیں، اور بہت اچھی بات ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی، لیکن جہاں تک یہ ہے کہ اثرات، تو یہ کہ اثرات تو ہوتے ہیں، اور یہ ایک مرتبہ پرانوں کے جوڑ میں مولانا جمیل صاحب مرحوم جو استاد ہیں تھے رائے مدرسے کے، تو انہوں نے پرانوں کے جوڑ کے اندر یہ بات کہی کہ دیکھو دور جو افضل تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، حضرت امیر معاویہ کی نسبت سے۔ حضرت امیر معاویہ کا دور بعد کا دور تھا، اور حضرت علی افضل تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، دور ان کا افضل تھا۔ لیکن مولانا جمیل صاحب نے ایک بات یہ فرمائی کہ دیکھو جب امت کے اندر اختلاف تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر باوجود کہ وہ افضل دور تھا، حضرت علی افضل دور افضل، لیکن کہتے ہیں 1 انچ بھی زمین فتح نہیں ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن ہوئے خلیفہ، اور 6 مہینے کے بعد تقریباً وہ دستبردار ہو گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کے اندر، اور یہ بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی حضرت حسن کے لیے دی گئی تھی کہ یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان جو ہے نا یہ بنیں گے، تو صلح کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اب جب یہ دستبردار ہو گئے حضرت حسن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں، تو اس میں پھر فتوحات دوبارہ جب امت جڑ گئی تو فتوحات، بہت زیادہ فتوحات ہوئیں، تقریباً 19-20 سال کے لگ بھگ کا دور رہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا، اور اس کے اندر جو ہے نا مسلمان حکومت کافی پھیلی، اور اس کے اندر جو سب سے بڑی وجہ تھی حکومت پھیلنے کی اور خلافت کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کے آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، فتوحات کا جو زمانہ تھا تو اس کے اندر سب سے بڑی وجہ وہ مسلمانوں کا آپس میں جوڑ تھا۔ تو یہ جوڑ جو ہے یہ اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی، آپس کا جوڑ ہوگا، آپس کے اندر اتحاد ہوگا، اور ایک ہو کر کام کریں گے تو اس کی کچھ اور نوعیت ہوتی ہے، اور اگر الگ الگ ہو کر کام کرنا ہے تو اس کے اندر پھر جو ہے نا مدد اللہ کی اس طرح پھر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ اپنی ذات کو پیچھے کرنا اور کام کے تقاضوں کو آگے رکھنا یہ بڑی مشکل چیز ہے، اس کے لیے بہت بڑا ایمان چاہیے، بڑے لیول کا ایمان چاہیے کہ انسان جو ہے نا اپنی ذات کو پیچھے رکھے اور دین کے تقاضے کو سامنے رکھے، اپنی ذات کو مٹا دے اور دین کو جو ہے دین کے تقاضے کو سامنے رکھے اور اللہ کے حکم کو سامنے رکھے، تو یہ بڑا دل گردے کا کام ہے۔ یہ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان خالی بات کرنے سننے سے چیز پیدا ہو جائے گی، اس کے لیے بڑا جو ہے وہ اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ نفس کو مارنا اس وقت کیا بات ہے، ہمیشہ ہی دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ اس نے یہی کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں،
خلقتنی من نار خلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے بنایا آگ سے اور آدم کو تو نے بنایا مٹی سے۔ تو اس بات کو جو ہے نا وہ اس نے اپنے نفس کو جو ہے نا وہ ایک طرح سے نفسانی جو اس کی خواہش تھی اس نے آگے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور تکبر کیا، تو یہ تکبر اس کو پھر لے ڈوبا۔ اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے عاجزی کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کی عاجزی اس نے وہ ان کو کیا مقام عطا فرما دیا، مسجود ملائکہ بنا دیا۔ اور جس نے تکبر کیا وہ پھر جو ہے نا اسفل السافلین کے اندر چلا گیا، سب سے نیچے جو ہے نا اس کا درجہ ہو گیا۔ ایک آدم علیہ السلام نے ابدیت کا مظاہرہ کیا، اللہ کے آگے جھک کے اللہ کے آگے جو ہے نا سب نگو ہو گئے، اپنے آپ کو چھوٹا کر دیا، اللہ نے اونچا کر دیا۔ اور شیطان جو تھا اس نے اپنے آپ کو اونچا کیا تو اللہ نے اسے نیچا کر دیا اور اس کو ذلیل کر دیا۔ تو یہ بات ہے کہ انسان بعض کا تو محنت کرتا رہتا ہے لیکن زندگی کے کسی سٹیج پر انسان کو جو ہے نا وہ جب کسی لائن کے اندر محنت کرتے کرتے کوئی مقام انسان کو دینی لحاظ سے مل جائے یا دنیاوی لحاظ سے مل جائے تو مقام ملنے کے بعد پھر انسان کے جو ہے نا وہ اس کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے۔ اختیار جو ہے نا یہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ جو انسان ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہ یار یہ اس مقام پہ پہنچ جائے تو اب اس کی اصلیت ظاہر ہوئی ہے۔ اصلیت ظاہر نہیں، وہ پہلے ہی اس کے اندر وہ چیز تھی جو پہلے اختیار نہیں تھا۔ پہلے اختیار ہو جاتا مل جاتا تو پہلے بھی اس نے ایسے کرنا تھا۔ اور جو بندہ اختیار ملنے کے بعد بھی عاجزی اس کے اندر رہتی ہے، اصول ایک رہتا ہے، تو وہ پہلے بھی جب اختیار نہیں تھا پہلے بھی اس کے اندر وہ چیز تھی۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے، جانچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ بھائی میرے اندر کیا مسئلہ ہے کیا نہیں۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی۔ اصل یہ ہے کہ بھائی اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا تو اس کے اندر اللہ کی مدد بھی پھر ہوتی ہے۔ اور جہاں اتحاد و اتفاق نہیں ہوتا، جہاں تقسیم در تقسیم ہو جاتی ہے تو پھر قوت اور طاقت وہ پھر ختم ہو جاتی ہے، اس کی حقیقت پھر جو ہے نا وہ نکل جاتی ہے۔ مولانا محمد احمد صاحب ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے کہتے تھے یہ جو تم آپس کے اندر جو ہے یہ لگے رہتے ہو مراکز کے اندر جو دوسرا تیسرا دو تبلیغ کے جو نا بڑے جو ہیں آپس میں، تو انہوں نے کہا اگر تمہیں حکومت مل گئی تو کیا کرو گے؟ یعنی حکومت ملے بغیر یہ حال ہے تو حکومت مل گئی تو پھر تم کیا کرو گے؟ مثال بھی دے رہے تھے کہ اصل لڑائی تو پھر تب عروج پہ ہوتی ہے کہ جب جو ہے نا کوئی اختیار بڑا مل جائے، کوئی حکومت مل جائے جہاں پیسہ انوالو ہو جاتا ہے اور جہاں پر طاقت ایک انسان کے پاس ظاہری قوت طاقت بھی آ جاتی ہے، تو وہاں پر پھر جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ
بہت بڑا ایمان انسان کو چاہیے اتفاق و اتحاد کے لیے. تو بغیر حکومت کے اگر یہ حال ہے خالی باتوں پر اور بیانوں پر تو حکومت مل گئی تو پھر کیا ہوگا. تو اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس کو جو ہے اپنے اس کے اندر رکھیں کہ بھائی اصل یہی ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو جو کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے.